تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی الحمدللہ کیسا راستہ عنایت فرمایا امت کو. یہ چار جو مراحل آنے والے ہیں، دشواری آنے والے ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، جس میں پتہ نہیں کتنے کتنے ہزاروں سال ہمیں گزرنا پڑے گا، کتنے ہزاروں سال ایک ایک مقام سے گزرنا پڑے گا، کیسی کیسی کیفیات ہوں گے. ہم پڑھتے ہیں حدیث کے اندر، یہاں تو جھٹکا لگنا ہی ہے. اگلا سفر جو ہے وہ ہے جس کی یہاں محنت کے وہاں کام آئے گی انسان کے. تو اسے پتہ لگ جائے گا اصل میں کہ کتنی غفلت میں کیا ہم کرتے رہے، کن اعمال پہ ہم ناز کرتے رہے اور کس پہ اتراتے رہے اور کیا شویں مارتے رہے، ہم کیا اپنے آپ کو سمجھتے رہے. تو درخت میں دیکھیں گے تو کھٹا، قبر میں جاتے ہی پتہ لگ جائے گا. اصلی تو کھل جائے گی ہر انسان کی. اس کی گارنٹی دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. کیا کیسے نبی اور کیسے نبی سے واسطہ پڑا ہمیں الحمدللہ. نہیں، اس سے بھی نکال رہے ہیں، کہتے چل میں تو ان تمام رستوں سے نکال دوں گا. یعنی جیسے ہوتا ہے نا ایک ٹرین، آپ نے احمد آباد سے بمبئی جانا ہے، جیسے پشاور سے آپ نے کراچی جانا ہے، تو کئی قسم کی ٹرینیں چلتی ہیں. آپ جائیں گے تو کہیں گے جی یہ پسنجر ٹرین ہے، یہ اتنی ٹرین وہاں رکتی ہے، جی فلاں جگہ رکتی ہے، اور یہ ہے سستی بھی ہے. ہزاروں ٹرینوں کے سٹائل ہوتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے یہ بمبئی ایکسپریس ہے، ایکسپریس ٹرین. اس کا کیا ہے جی بس یہ تو آپ بیٹھے ہیں اس میں، کہیں ایک جگہ رک گئے تو سیدھی آپ کو بمبئی پہنچا دے گی، سیدھی پشاور سے آپ کو کراچی پہنچا دے گی. جب مانیں گے نا آپ کہ لو یار ٹکٹ اس میں دو، اتنے دونوں رکتا جائے ایسی یہ ایکسپریس میں دیجیے ہمیں. کہتے ہیں ٹھیک ہے، سیٹ بھی بک ہو جائے گی آپ کی، ایک دم پہنچا دے گی. اللہ کے نبی صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ آؤ میری ٹرین میں بیٹھو، ایکسپر کر کے راستے میں کوئی اسٹیشن ہی نہیں آئے گا، سیدھی جنت پہنچ جاؤ. وہی ٹرین ہے، بیٹھنا چاہیے نہیں ڈائریکٹ. ایسے ٹکٹ شور ہے نا آج اللہ کے فضل سے، وہ ٹشو شور ہے آج الحمدللہ. اس ٹرین میں بٹھا رہے ہیں اللہ کے نبی کہ تم فکر ہی نہ کرو. ڈرتے ہوئے ہیں، یعنی کس انداز سے بتایا کہ عمر خطرہ یہ یار سست ہو جائیں گے، کام چھوڑ دینا، ایک دو ٹرین میں بیٹھ گئے تو پھر سو جائیں گے سیٹ پہ جا کے، تو مزہ تو نہیں آئے گا. چل پتہ ہی دے، نکال ہی دیں گے. اور مفلسی بھی ہو. سبحان اللہ. نقشہ دیکھیں، اولاد بھی زیادہ اور ہے بھی مفلسی. کھانے پینے میں دشواری بیچارہ جاتا ہے، کوئی اپنی کمائی کرتا ہے لاتا ہے. لیکن فرمایا اب یہ ڈائریکٹ ٹکٹ ہے، یہ دیکھیں ڈائریکٹ ٹکٹ مل رہا ہے الحمدللہ. تھوڑی تکلیف تو ہی، لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا، دھکے لگتے ہیں نا ایسی ٹرین کے اندر داخل ہونے کے لیے. تو اس ٹرین میں داخل ہونے سے کچھ مجاہدہ تو آئے گا نا، پھر کوشش تو کرنی پڑے گی نا. جیسے آپ کو جانا ہے احمد آباد سے بمبئی ہے، کراچی سے پشاور، پشاور سے کراچی، تو کیا ہوگا ایسے خاص ٹرین کے لیے تو جا کے لمبی کیوں ہوتی ہے، دھکے بھی پڑتے ہیں اور سفارشیں لگانی پڑتی ہیں، ٹکٹ مل جائے. ظاہر ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مفلس ہو اور اولاد بھی زیادہ ہو، لیکن اب یہ مجاہدہ ہے، اس حالت کے اندر کوئی شخص اپنے بچے کے منہ کے اندر ایک لقمہ بھی حرام نہیں جانے دیتا. ٹکٹ ملی ہے الحمدللہ، حرام نہیں جانے دے گا اس کے پیٹ میں، چاہے کتنی مفلسی آ جائے، کتنا وقت اس پر آ جائے. لیکن کیا کوشش اس کی یہ ہوگی کہ میرے بچے کے منہ کے اندر رزق کیا جائے، حلال جائے. تو پھر ڈائریکٹ جنت. سبحان اللہ. ڈائریکٹ جنت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں روک ہی نہیں سکتا. کیسا رستہ ہے ہر یہاں. اب آج کے تو حالات بالکل عجیب ہیں. تو مفلسی کا ڈر نہیں ہے، مفلسی میں سے حرام نہیں کھا رہے، اپنے روزگاروں کو حرام نہیں کر رہے. اب تو معاشرت کی وجہ سے کر رہے ہیں، اسٹیٹس کی وجہ سے کر رہے ہیں، ترقی کی وجہ سے کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر اونچا ہونے کے لیے کر رہے ہیں. ضرورت تو ختم ہو گئی، اب تو وہ حالت بھی بدل گئی ہے. لیکن اس وقت بھی ہم جو یہ گناہ ہم کر رہے ہیں حرام کا، اور حرامی کے ساتھ پھر عبادات، حرامی کے ساتھ سب کچھ، حرامی کے ساتھ معاملات. پھر وہ کہا نا درخت تو سب برابر ہے، پتہ جب لگے گا جب پھل چکھا جائے گا کس کا میٹھا ہے اور کس کی نماز خوبصورت ہے، کس کا حج خوبصورت ہے، کس کے سجدے خوبصورت ہیں. اس وقت پتہ چلے گا. یہاں تو جمع ہو رہی ہے، سب کچھ کر رہے ہیں. یہی حدیثیں جو ہے ڈیفرنس کرتے ہیں یہاں پر. ان حدیثوں سے، احادیث کے ذریعے جو خزانہ ہمارے پاس ہے وہی اس وقت بتا رہی ہے ہمیں. ابھی سمجھ جاؤ ان باتوں سے، رائٹ اور لیفٹ کو بھی سمجھ جاؤ. پیشتر کی وہ وقت ہے جب وہاں پہ انسان کا
پتہ چلے انسان کو. بنیادی چیز ہوتا ہے. ہر چیز کی بنیاد جو بنتی ہے کس پہ بنتی ہے؟ لقمہ دے دیں آپ بچے کو، دے دیں، اس وقت تو آپ کچھ نہیں آئے گا، درخت بنے گا. اللہ اکبر. جس وقت بڑا ہوگا اس وقت نافرمانی ہوں گی، نہ ان پہ علم کا اثر ہوگا، نہ قرآن کا اثر ہوگا. پڑھا لیں جو پڑھانا ہے، آپ بخاری پڑھا لیں، ان کو ختم کرا لیں کتابیں جتنے کرنا چاہتے ہیں، لگا لیں زور آپ جتنا لگانا ہے کہ میرا بچہ اچھا ہو جائے، کوشش کر لیں. لیکن کیونکہ پہلی شرط جو تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بچے کی جو تھی، اس میں آپ نے حرام ڈال دیا. حرام اسی کے شوق میں اور محبت میں آپ کیا، حالانکہ وہ آپ محبت نہیں کر رہے اس بچے کے ساتھ، محبت نہیں کر رہے کہ اس کے معاشرت کو بڑھانے کے لیے اس کے پاس گاڑیاں آ جائیں، جی یہ فلاں ہو جائے، لوگوں سے اچھا نظر آئے، یہ چیز ہو اور بڑا اس طرح ہو، اس لحاظ سے ہم اس کو کیا کر رہے ہیں؟ دشمنی کر رہے ہیں اس کے ساتھ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آئے نبی دربار میں چلتے ہیں، وہ دیکھیں پہلا ہمیں تو نمونہ آپ ہی دیں گے کہ حرام سے بچنا، حرام سے بچنا کیا ہوتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی تھی. امام حسین کیا نام ہے، سبحان اللہ. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کی بات. ایسی تو نہیں امام حسین بن گئے، اہل بیت تو بہت تھے، یہ نہیں تھے. آخر کیا امام حسین میں کیا بات تھی، پرش نانا کی پرشی کیسی تھی آپ دیکھیں، اندازہ لگایا. مسجد نبی ہے، کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے صدقے کا. پتہ ہی ہے کہ بھئی سادات میں صدقہ تو جائز ہے ہی نہیں، صدقہ نہیں دے سکتے، نہ وہ کھا سکتے. یہاں مجھے ہنسی آ رہی ہے، اب کیا بتاؤں آپ کیسے کیسے ڈھونگ سامنے سے لیتے ہیں. اب سید کو تو پتہ ہے کہ مجھے صدقہ نہیں ملنا، کیا کہتا ہے، یار تم اس طرح کرو، صدقہ اس کو دے دو، اس آدمی کو. اس کہتا ہے یار تم صدقہ پہنچنا، تم نہ کھانا، ہدیہ تم کر کے مجھے دے دو، پھر میرے پہ جائز ہو جائے گا. ہدیہ تو جائز ہے نا. اللہ اکبر. ہیرا پھری چکر سے تو باز آتے ہی نہیں نا انسان، اور پیسہ آ جائے کسی طرح سے. تو ڈھیر لگا تھا کھجوروں کا. امام حسین چھوٹے سے تھے، کھیلتے ہوئے اندر آئے، بچہ تھا. انہوں نے وہ کھجور جو اٹھا کر منہ میں ڈالی، پورا دربار لگا تھا سرکار کا. ایک دم اٹھے سیدھا، یہ نمونہ آ رہا ہے ہمارے سامنے. ایک دم بھاگے اس کی طرف تیزی کے ساتھ، انگلی مبارک کی حلق کے اندر ڈال دی، اور اتنی جلدی اس کو روکا کھجور کو اندر جانے سے، حلق میں نہ اتر جائے، ایسے کر کے نکالی بار کھجور کھینچ کے. کہتی تم نہیں کھا سکتے. کیا منہ ہوگا وہ جس میں سرکار ہے، جس میں انگلی گئی ہوگی. آپ یہ سوچیں کیا انگلی ہوگی جو منہ میں گئی ہوگی، اور کیا منہ ہوگا جس میں انگلی گئی ہوگی. اور کیا تربیت ہوگی امت کو کہ اپنے بچے کو حرام سے اس طرح بچانا ہوتا ہے. وہاں کوئی محبت کام نہیں آتی.